السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك، رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 82 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوت الرجلان فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه۔ اذا مانے جب، اذا مانے جب، تغوت یتغوت اس کا معنی ہوتا ہے قضاء حاجت کرنا۔ تغوت یتغوت قضاء حاجت کرنا۔ اذا تغوت جب پیشاب پاخانہ کرے، قضاء حاجت کرے۔ الرجلانی، رجل مانے آدمی اور رجلان کے مانے دو آدمی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ رجلان یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ رجل واحد ہے، جمع اس کی ہوگی رجال۔ اذا تغوت الرجلان جب دو آدمی قضاء حاجت کریں، جب دو آدمی پیشاب پاخانہ کے لیے کہیں جائیں۔ فلیتوارا، فلیتوارا کا معنی ہوا چاہیے کہ وہ چھپ جائیں، پردہ کریں۔ توارا یتوارا کے معنی ہوتا ہے چھپ جانا، نگاہوں سے اوجھل ہونا، پردہ کرنا۔ فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، کل مانے ہر، واحد مانے ایک، منہ مانے ان دونوں میں سے، عن صاحبی، صاحب مانے ساتھی، صاحب ساتھی دوست۔ فلیتوارى چاہیے کہ پردہ کریں، چاہیے کہ دور ہو جائیں، نظروں سے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ کل واحد منہما، کل واحد ہر ایک، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، دور ہو جائے، پردہ کریں، عن صاحبہ اپنے ساتھی سے۔ یعنی دو لوگ پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں تو آمنے سامنے نہ بیٹھے، بلکہ دونوں الگ تھلگ ہوں، دونوں دور ہوں، ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب بیٹھے تو یہ اس کو دیکھے اور وہ اس کو دیکھے۔ اس کیفیت پر پیشاب پاخانہ کرنا حرام ہے۔ پیشاب پاخانے کا ادب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ عام طور پر لوگ صحرا میں، میدان میں، باہر کھیت کھلیان میں ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے تھے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، پردہ کرے۔ یہ پردہ ہر اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف دور ہو گئے، بس ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ پورے جسم کا چھپانا ہے، کہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے، دور ہو جائے۔ فَلْيَتَوَارَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک پردہ کرے، چھپ جائے،
منہما ان دونوں سے، عن صاحبی اپنے ساتھی سے، یعنی دو لوگ گئے تو دونوں اپنے ساتھی سے دور ہو جائے، الگ تھلگ ہو کر کے بیٹھے. ولا یتحدثا، تحدث یتحدث مانے بات کرنا، تحدث یتحدث مانے ہوتا ہے بات کرنا. ولا یتحدثا تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں بات نہ کریں. ولا یتحدثا، اور وہ دونوں آپس میں گفتگو نہ کریں. یعنی جب پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائیں تو قضاء حاجت کے دوران دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ پردے کا اہتمام، یعنی آمنے سامنے نہ بیٹھیں، دور بیٹھیں، الگ تھلگ رہیں. دوسری جو ممانعت ہے یا جس سے بچنا چاہیے وہ یہ کہ اس بیچ میں یا قضاء حاجت کے دوران بات چیت سے، گفتگو سے، کلام سے پرہیز کریں. کیوں پرہیز کریں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ، یعنی یہ چیزیں منع کیوں ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے. مقتا یمقت، مقتا یمقت کا معنی ہوتا ہے سخت غضبناک ہونا. ایک ہوتا ہے غصہ، ایک ہوتا ہے ناراض، ایک ہوتا ہے اشد الغضب یعنی زیادہ غصہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. تو مقتا یمقت کا ترجمہ کریں گے سخت غصہ ہونا، سخت غضبناک ہونا. فإن اللہ تعالی یمقت علی ذلک، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت غضبناک ہوتا ہے. رواہ احمد، امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وصححہ ابن السکن وابن القطان، اور ابن السکن اور ابن قطان ان دونوں محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہو معلول، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ معلول ہے، یعنی اس حدیث کی سند میں علت ہے. علت یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے اکرمہ بن عمار، تو اکرمہ اس حدیث کو بیان کرنے میں منفرد ہے. اسی وجہ سے امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس چیز کو علت میں شمار کیا ہے، معلول ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتی ہے کہ اللہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں، قضاء حاجت کریں، فلیتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے، اپنے ساتھی سے دور ہو جائیں، پردہ کریں، چھپ جائیں، نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں. ولا یتحدثا، اور اس بیچ میں یعنی قضاء حاجت کے دوران گفتگو نہ کریں، یعنی بات چیت کرنا کیا ہے؟ منع ہے. فإن اللہ تعالیٰ یمقت علی ذلک، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. رواہ احمد، امام احمد نے بیان کیا ہے. وصححہ ابن السکن وابن القطان، امام ابن سکن نے اور ابن قطان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ معلول، اور یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس حدیث کی سند میں علت ہے. علت یہ ہے کہ اکرمہ بن عمار نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے. اکرمہ منفرد ہیں اور ان کی روایت یحییٰ سے ہے جس میں کلام ہے. تو علامہ ابن حجر الاسقلانی نے اس حدیث کو اکرمہ بن عمار ان یحییٰ بن کثیر کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے. تو اس لیے کہ یہ راوی ان کے نزدیک معلول ہے، یعنی اکرمہ کیا ان کے نزدیک معلول ہے. بہرحال حدیث کی صحت میں اہل علم کا اختلاف ہے. اکثر محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اکثر جو جمہور محدثین ہیں، اکثر محدثین ہیں، اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے؟ درست ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، ہمارا دین ادب والا دین ہے، یعنی ہمارے دین میں ہر چیز کے آداب کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم کو پیشاب پاخانہ کیسے کرنا ہے، اس چیز کی بھی وضاحت شریعت نے کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیشاب پاخانہ کے آداب بھی ہم کو بتائے. تو ہمارا دین ادب والا دین ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب دو آدمی قضا حاجت کے لیے جائیں تو ادب یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھیں، بلکہ دونوں کیا ہوں، دور دور بیٹھیں. یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے. قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا کیا ہے، منع ہے. چاہے وہ ٹوائلٹ کے اندر ہو، یعنی گھر کے اندر ہو، چہار دیواری کے اندر، یا پھر گھر سے باہر میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس بیچ میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت، فعلی صفت ہے غضبناک ہونا. اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، شدید غصہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فعلی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور ناراض کس بات سے ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے، شر کی وجہ سے، منکر کی وجہ سے. اور یہ صفت مقت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس کیفیت میں پیشاب پاخانہ کرنا حرام ہے. کس کیفیت میں؟ کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھیں، یعنی دو آدمی جائیں اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کے، یعنی قریب قریب بیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کریں. یہ کیفیت کیا ہے؟ منع اور حرام ہے. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے، پردہ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ کیفیت پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع جو کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ اگر اس طرح بیٹھیں گے تو یہ اس کی شرمگاہ دیکھے گا اور وہ اس کی شرمگاہ دیکھے گا، تو پردہ نہیں ہوگا. اور ہماری شریعت میں شرمگاہ کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا